أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا أضفيت على الحسن العبقا فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقا حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بأخلاق سبقا أضفيت على الحسن العبقا فالورد تضوع. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ اصحابہ اجمعین. محترم حضرات، آج ہوڑے کے اردو اسکول کے گراؤنڈ میں اسلامک دعویٰ سینٹر ہوڑے کے جانب سے عظمت اولیاء عنوان کے تحت یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے. میں اس پروگرام میں آنے والے تمام مرد و خواتین کو اسلامک دعویٰ سینٹر ہوڑے کے جانب سے استقبال کرتا ہوں، اور میں آپ تمام لوگوں سے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس پروگرام کو بڑے ہی اطمینان و سکون کے ساتھ آخر تک سماعت فرمائیں، اور پھر انشاءاللہ فضیلت الشیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ کے بیان کے بعد آپ تمام لوگوں کے لیے سوال کرنے کا بھی موقع رہے گا. جو حضرات سوال کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے اسلامک دعویٰ سینٹر کے ممبران سے یا والنٹیئر سے پرچی حاصل کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ اس پر سوال لکھیں اور انشاءاللہ ہمارے والنٹیئر تک پہنچائیں. انشاءاللہ آپ کے سوال کے جواب دینے کی کوشش کی جائے گی. تو میں بلا تاخیر آج کے اس پروگرام کا آغاز کرتا ہوں، اور میں اس پروگرام کے آغاز کے لیے، شروعات کے لیے اسلامک دعویٰ سینٹر ہوڑے کے طالب علم سیف الاسلام بن اکبر علی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اپنی تقریر پیش کریں. سیف الاسلام بن اکبر علی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. اما بعد، آج کے اس پروگرام میں میری تقریر کا عنوان ہے توحید. توحید دین اسلام کی بنیاد ہے. اسلام کی سب سے پہلی اور سب سے مضبوط رکن ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بنی الاسلام علی خمس. اسلام کے بنیاد 5 چیزوں پر ہے. سب سے پہلی چیز شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. توحید تمام انبیاء و رسول کی دعوت ہے. اللہ رب العزت نے انسانیت کے رہنمائی کے لیے جتنے بھی انبیاء و رسول کو مبعوث فرمایا، سب نے اپنے اپنے قوموں میں توحیدی کی دعوت دی. ہر نبی نے اپنے دعوت کے آغاز توحید سے کیا. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. اسی حقیقت کو اللہ رب العزت نے سورہ نحل میں یوں فرمایا ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ.
ہم نے ہر امت میں ایک رسول اس پیغام کے ساتھ مبعوث فرمایا کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور غیر اللہ کی عبادت سے بچتے رہو۔ توحید بندوں پر اللہ کا سب سے بڑا حق ہے اور سب سے پہلا حق ہے۔ تمام اعمال کی قبولیت کا دار و مدار توحید پر ہے۔ توحید کا ضد شرک ہے۔ شرک اس دنیا کا سب سے بھیانک جرم ہے۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، بے شک شرک بہت بڑا جرم ہے۔ شرک کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ ہے، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ شرک ایک ناقابل معافی جرم ہے، اللہ تعالیٰ اسے کبھی معاف نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ دیگر گناہوں کو جس کے لیے وہ چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ دور کی گمراہی میں چلے جاتا ہے۔ اللہ نے مشرک پر جنت حرام کر دیا ہے، انہ من مشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنت ومأواہ النار۔ یقین مانو جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس پر جنت حرام کر دیا گیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اسلام نے جہاں شرک کو سب سے بڑا جرم قرار دیا ہے تو وہی اس نے ان تمام دروازوں کو بند کر دیا جو شرک تک پہنچاتے ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ بنانے سے، اس پر عمارت تعمیر کرنے سے، اس پر بیٹھنے سے، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے سے روکا ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور الانبیاء مساجدا۔ یہودی و نصارہ پر لعنت ہو جنہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ جب انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنانے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی و نصارہ پر لعنت بھیجی ہو تو کیا انبیاء سے کم تر کسی اور انسان کی قبروں کو مسجد و مزار بنانے سے اللہ کی رحمت آئے گی؟ ہرگز نہیں۔ اور اسی طرح کاہن کے پاس جانے سے بھی روکا ہے۔ کاہن وہ ہے جو اٹکل پچو سے کام لے کر غیب کا دعویٰ کرتے ہیں۔ غیب کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور بعض لوگ گاڈ گفٹ کے نام پہ غیب کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کاہن کے پاس جانا دو مقصدوں سے ایک مقصد سے خالی نہیں ہے۔ پہلا مقصد کاہن کے پاس جانا، اس کی تصدیق کرنا۔ اس شخص کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا جو شخص کاہن کے پاس جاتا ہے، اس کی باتوں کی تصدیق کرتا ہے تو اس نے دین اسلام کی انکار کر دیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا۔ دوسرا مقصد کاہن کے پاس جانا، اس کی تصدیق نہ کرنا۔ اس شخص کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا اس کی 40 روز تک کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اسی پر میں اپنے بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تو ہمیں توحید پر ثابت قدم رکھنے کی توفیق عطا فرما اور شرک سے ہمارے محفوظ فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ اب تک آپ اسلامک دعویٰ سینٹر ہوڈے کے طالب علم سیف الاسلام بن اکبر علی کی زبانی شرک اور توحید کے تعلق سے بیان سماعت فرما رہے تھے۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین اس طالب علم کے عمر میں، صلاحیت میں، علم میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں شرک سے بچا کر توحید پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ کے سامنے افتتاحی کلمات کے لیے میں اسلامک دعویٰ سینٹر ہوڈے کے صدر مولانا عبید اللہ عمری حفظہ اللہ ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں افتتاحی کلمات کہیں۔ مولانا عبید اللہ عمری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کان الناس امة واحدہ۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے
کہ الحمدللہ آج یہاں پر میں اور آپ یہ خالص دینی محفل کے اندر شرکت کرنے کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری آپ کی اور تمام ان لوگوں کی جنہوں نے اس اجتماع کی تیاری کے لیے کوشش کی ہے، تعاون کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان تمام کے تعاون کو، کوششوں کو قبول فرمائے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک آیت تلاوت کی جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کان الناس امۃ واحدہ، کہ ایک زمانہ ایسا تھا ابتدائی انسانیت کے اندر کہ تمام کے تمام لوگ ایک امت تھے، تمام کے تمام لوگ ایک امت تھے۔ کیا یہ اچھا زمانہ تھا ہوگا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سنن نسائی کے حدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ وہ وقت تھا کہ جب پورے کے پورے لوگ توحید پر قائم تھے۔ کان الناس امۃ واحدہ، کہ تمام ساری امت، پورے کے پورے لوگ متحد تھے، ایک امت تھے، اور تمام کے تمام لوگ توحید پر قائم تھے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وہ کتنا زمانہ تھا؟ اس سلسلے میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں 10 قرون، کہ 10 صدیاں یا 10 پشت تھے۔ اگر 10 صدیاں تو 1000 سال، اور اگر 10 پشت تو بہت زیادہ، اس لیے کہ اس زمانے میں لوگ تقریباً 1000 یا اس سے آگے پیچھے ہر شخص اتنی عمر اس کی ہوا کرتی تھی۔ تو اس زمانے میں توحید پر لوگ قائم تھے۔ تو اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا خوشخبری دینے والا اور آگاہ کرنے والے بنا کر۔ تو معلوم ہوا کہ اس 10 صدیوں کے بعد، 10 قرون کے بعد امت کے اندر اختلاف ہوا، امت کے اندر اختلاف ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کے ساتھ کتاب کو نازل کیا۔ اور انبیاء کو مبعوث کرنا اور کتاب کو نازل کرنا، اس کا مقصد کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، کہ تاکہ اس کتاب کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کر دے اس بات میں جس میں اختلاف کیا گیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اختلاف اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے دوری اور انبیاء کرام کے تعلیمات سے دوری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا اور کتاب نازل کیا۔ اور یہ 10 قرون کے بعد لوگوں کے اندر جو اختلاف آیا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ لیکن جیسے ہی کوئی نبی مبعوث کیا جاتا، قوم اگر ان کی تعلیمات کو تسلیم کر لے، لیکن ایک مدت کے بعد قوم دوبارہ گمراہ ہو جاتی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کے بعد دیگر کئی انبیاء کرام بھیجے، کسی کو کسی قوم کے لیے بھیجا، کسی کو کسی جگہ کے لیے خاص بھیجا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، کہ قوم سمود کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ اسی طرح ایک بستی کا بھی ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدین کی بستی کی طرف شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زمانے میں ہر قوم کی طرف یا ہر بستی کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو مبعوث فرمایا۔ لیکن خاص بات یہ تھی کہ جیسے کہ ذکر کیا گیا، یہ نبی کسی خاص قوم کی طرف یا کسی خاص بستی کی طرف بھیجا جاتا تھا، اور کتاب بھی انہی کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ تو اس لیے یہ بات جو ہے سمجھ میں آنے والی ہے کہ ہر نبی ایک خاص وقت کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ کی جب بعثت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی اس روئے زمین پر قیامت تک آنے والا نہیں۔ اور آپ پر جو کتاب نازل ہوئی قرآن مجید، ایسی کوئی کتاب
یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی دوسری کتاب، قیامت تک دوسری کوئی کتاب آنے والی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید یہ آخری کتاب ہے۔ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اگر کوئی دین قابل قبول ہے تو وہ اسلام ہے۔ ویسے ہر نبی کا دین اسلام تھا، ہر نبی کا دین اسلام تھا، کوئی بھی نبی غیر اسلام کسی دین کے لیے مبعوث نہیں کیا گیا۔ قرآن مجید کے اندر اس کی جو ہے تفصیل موجود ہے۔ حضرت ابراہیم کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم یہودی نہیں تھے، ابراہیم نصرانی نہیں تھے، ابراہیم خالص مسلم تھے اور مشرک بھی نہیں تھے۔ تو ہر نبی مسلم تھا، ہر نبی اسلام دین اسلام لے کر آیا تھا، چاہے موسیٰ علیہ السلام ہو، عیسیٰ علیہ السلام ہو، سب اسلام لے کر آئے تھے اور سب مسلم تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی دین کے ساتھ بھیجا۔ جیسے کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کے موجد ہیں، دین اسلام کے بانی ہیں، اس طرح کی کوئی بات نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے آخری نبی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی دین پر بھیجے گئے تھے جس دین کے لیے پچھلے انبیاء کرام مبعوث کیے گئے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اگر کوئی آدمی دین اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کو اختیار کرنا چاہے تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اگر کوئی آدمی توحید پر قائم ہے اور کہتا ہے کہ میں اسلام پر نہیں ہوں لیکن ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں، لیکن قابل قبول نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں صرف دین اسلام ہی قابل قبول ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اگر کوئی آدمی دین اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین پر عمل کر کے یا اس کی تبلیغ کر کے یہ کہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، قابل قبول نہیں۔ اور میں جیسے کہ میں نے کہا کہ دین اسلام پر چل کر ہی انسان کامیاب ہوگا، تو دین اسلام پر چلنے کا معنی کیا ہے، کامیابی کیسے حاصل ہوگی؟ اس کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جو کوئی آدمی اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، وہ شخص بہت بڑی کامیابی پالے گا۔ تو معلوم ہوا کہ اسلام پر عمل کر کے ہی کامیابی ملے گی، اور اسلام نام ہے اللہ کی اطاعت کا، اسلام نام ہے رسول کی اطاعت کا، اس کے علاوہ کوئی دوسری بات اس میں نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا۔ بات ایک ہے، دین اسلام پر عمل کرنا ہوگا اور اللہ کی اطاعت کرنی ہوگی، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہوگی۔ اس سے ہٹ کر کوئی بھی آدمی جائے گا، اختلاف ہوگا، اختلاف ہوگا، اور اختلاف کرنے والے ہلاک ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اختلاف مت کرو، تم اختلاف مت کرو، اس لیے کہ تم سے پہلے جتنی قومیں گزری ہیں انہوں نے اختلاف کیا اور اختلاف کے نتیجے میں ہلاک ہو گئے، اختلاف کے نتیجے میں ہلاک ہو گئے۔ تو اختلاف اسلام سے دور کی بات ہے اور اختلاف ہلاکت ہے، اور اختلاف سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ کسی معاملے میں تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے تو اس معاملے کو اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹا دو، اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ مسئلے کا حل چاہتے ہو تو قرآن کی طرف جاؤ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف جاؤ۔ اور یہ معاملہ ابتدائی اسلام کے اندر، میری مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے فوراً بعد قرون اولیٰ کے اندر، صحابہ کرام کے زمانے میں
اس بات کے اوپر کسی کو اختلاف نہیں تھا کہ اطاعت اللہ کی جائے گی، اطاعت اللہ کے رسول کی جائے گی، اس میں کسی کو اختلاف نہیں تھا۔ اور ادلہ شرعیہ میں سے، شریعت کے دلیلوں میں سے اہم دلیلیں دو ہی ہوا کرتی ہیں، قرآن اور صحیح حدیث، اس میں کسی کو اختلاف نہیں تھا۔ تو معلوم ہوا کہ بعد کے دور میں بے علمی کے بنا پر یا کچھ اور وجوہات کے بنا پر لوگوں نے اور راستے اختیار کر لیے، جس کے بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر بھی اختلاف آ گئے۔ میں یہاں پر بتاؤں کہ ہمارا اسلامک دعوت سینٹر یہاں پر جو قائم ہے بہت ہی چھوٹا کام اور مختصر اس کا دائرہ عمل ہے۔ اپنے وسعت کے اعتبار سے ہم نہیں کہتے کہ اس کے جو ہے ہم بہت کام کر رہے ہیں۔ یہ اسلامک دعوت سینٹر کا مشن بھی، منشا بھی یہی ہے کہ لوگوں کو اطاعت اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی طرف دعوت دی جائے اور لوگوں کو اختلاف سے بچایا جائے۔ جیسے قرآن کریم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے واضح ہے کہ جب انسان اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو چھوڑ کر دور ہٹ جاتا ہے تو اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ امت مسلمہ کے اندر اختلافات ہو جائیں، اس لیے ہم یہی دعوت دیتے ہیں کہ تمام کے تمام لوگ اللہ کی کتاب کی طرف آئیں، اللہ کے رسول کے صحیح احادیث کی طرف آئیں۔ یہ دعوت اسلامک دعوت سینٹر دیتا ہے۔ اور میں یہ بات بھی بتا دوں کہ عام طور پر ہم یہ نام سنتے ہوئے آتے ہیں، اہل حدیث یا سلفی، ایسے نام، تو اسلام کے شروعات کے اندر یہ کوئی نیا نام نہیں تھا۔ اگر آپ مطالعہ کرتے ہیں دینی اسلامی تاریخ کا تو ابتدائی اسلام سے اہل حدیث یا اصحاب الحدیث کا نام معروف رہا ہے، لیکن بعد کے واقعات کے اندر اسلام کے ماننے والوں کے اندر اختلافات ہوئے، دو گروہ ہو گئے، ایک اہل التشیع یا شیعہ کہلانے لگے، تو اس کے مقابلے میں صحابہ کرام نے اپنی جماعت کو اہل سنت والجماعت کا نام لیا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ ہم جب اسلام کا نام موجود ہے تو اپنے آپ کو اہل حدیث کیوں بلائیں؟ میں اسی لیے آپ کو ابتدا میں یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اہل حدیث کا نام کوئی نیا نام نہیں، بلکہ ابتدائی اسلام سے قرون اولیٰ کے اندر لوگ مسلمان اہل حدیث کے نام سے پہچانے جاتے تھے، اصحاب الحدیث کے نام سے پہچانے جاتے تھے۔ اہل حدیث اور اہل السنہ والجماعہ میں کوئی فرق نہیں۔ لیکن اب یہ سوال ہے کہ اہل حدیث ہی کیوں پکارے، مسلم کیوں نہ پکارے؟ دنیا کے اندر مسلمانوں کے اندر بہت سارے گروہ آج موجود ہیں، یہاں تک کہ جن گروہ کے بارے میں علماء کرام کا اتفاق اور اجماع ہے کہ وہ اب مسلم نہ رہے، جیسے قادیانی مرزا غلام احمد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو لوگ نبی تسلیم کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا انکار کرتے ہیں، وہ لوگ بھی اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں۔ قادیانی کی جو ٹی وی چینل ہے اس کا نام بھی مسلم ہے، مسلم چینل 1، مسلم چینل 2، تو وہ لوگ بھی اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں۔ اور ملا پرست بوہرا کمیونٹی، بوہری جن کو آپ پکارتے ہیں، وہ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں۔ ایک دوسرے کو جب تعارف کرانا ہو دوسرے بوہرے کا تو کہتے ہیں مومن، یہ مومن ہے۔ تو ایسے موقع کے اندر اہل حق کی پہچان کے لیے کسی نام کو رکھنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ اس لیے اسلاف نے بھی اہل سنت والجماع اپنے جماعت کا نام رکھا اور اہل حدیث بھی اسی کا نام ہے، اور متاخرین نے بھی اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ اہل السنہ اور اہل حدیث میں کوئی فرق نہیں۔ جیسے شیخ عبد القادر جیلانی کا بھی قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ اہل السنہ والجماع کا دوسرا نام اہل حدیث ہے، تو اس میں کوئی فرق نہیں۔ اب یہ شبہ باقی ہے کہ اہل حدیثوں کا اماموں کے سلسلے میں ان کا رویہ کیا ہے۔ میں اس کو بھی اس کے ازالے کے ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اہل حدیث اماموں کے سلسلے میں چاہے وہ ائمۃ الفقہ ہوں، یعنی کہ فقہ کے امام ہوں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہوں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا ائمہ حدیث ہوں، امام بخاری ہوں، امام مسلم ہوں، تمام کے تمام ائمہ کا احترام اہل حدیث لازم سمجھتے ہیں
اور ان کی کوششوں کو اہل حدیث اپنے دل کی گہرائیوں سے اس کا اعتراف کرتے ہیں، اور ان پر تنقید کرنا اور ان کو تذلیل کرنے کو غلط سمجھتے ہیں اور بالکل ہی ناجائز سمجھتے ہیں۔ اور اماموں کے اتباع کے سلسلے میں اہل حدیثوں کا رویہ یہ ہے، ایک نہیں بلکہ تمام کے تمام ائمہ کے اتباع کو وہ تمام کے تمام ائمہ کے اتباع وہ کرتے ہیں جب تک ان ائمہ کا خیال، ان ائمہ کی رائے قرآن اور حدیث کے مطابق ہو۔ اس طریقے سے اہل حدیث دوسرے مقلدین کے مقابلے میں، شافعیوں کے مقابلے میں، حنفیوں کے مقابلے میں، حنبلیوں کے مقابلے میں، مالکیوں کے مقابلے میں ائمہ کی اتباع زیادہ کرتے ہیں، اطاعت زیادہ کرتے ہیں، اس لیے کہ جتنے شافعی ہوں گے امام شافعی کی اتباع کریں گے، جتنے حنفی ہوں گے امام ابو حنیفہ کی اتباع کریں گے، جتنے مالکی ہوں گے امام مالک کی اتباع کریں گے، جتنے حنبلی ہوں گے امام احمد بن حنبل کی اتباع کریں گے، اور دوسرے ائمہ ہاتھ سے چھوٹ جائیں گے۔ لیکن اہل حدیثوں کے پاس کوئی بھی امام چھوٹ نہیں پائے گا اتباع سے، اس لیے کہ اہل حدیث ہر اس امام کی اتباع کرے گا، ہر اس امام کے رائے کی اتباع کرے گا جو رائے قرآن و حدیث کے مطابق ہو۔ اس طریقے سے اہل حدیث تمام کے تمام ائمہ کا کسی نہ کسی مسئلے میں اس کی اتباع کر لے گا، کوئی بھی امام اہل حدیث کا اتباع سے باقی نہیں رہے گا، خالی نہیں رہے گا۔ تو یہ چند باتیں تھی، خیالات تھے جن کو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھ دیا ہے، شبہات کو دور کر دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ تمام حضرات کو اس محفل میں اہلاً و سہلاً کہتا ہوں، استقبال کرتا ہوں، اور خاص کر کے شیخ محترم بہت دور دراز سے یہاں تشریف لائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شیخ کے علم میں، شیخ کے عمر میں، شیخ کی صحت میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ شیخ کی محنت کو بھی اور آپ تمام کے محنت کو بھی قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ تھے مولانا عبید اللہ عمری حفظہ اللہ، صدر اسلامک دعویٰ سینٹر ہوڑے۔ میں بلا و تاخیر بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ فضیلت الشیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ ان کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئیں اپنے موضوع کی وضاحت کریں۔ اس سے پہلے ایک بات اور وضاحت کر دیتا ہوں جسے میں نے پہلے اعلان کیا تھا، اس تقریر کے بعد سوال و جواب کا موقع رہے گا۔ جن حضرات کو سوال کرنا ہو وہ ہمارے والنٹیئر سے جو ہے پرچی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو میں فضیلت الشیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اپنے موضوع کی وضاحت کریں۔ فضیلت الشیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، ایک بہت ہی مبارک مجلس میں آج ہم یہاں جمع ہیں، اور ایک بہت ہی اہم موضوع ہمارے سامنے ہے۔ وقت بہت کم ہے اور باتیں بہت زیادہ ہیں، اس لیے کہ ایک موضوع اتنا چھوٹا نہیں ہے کہ اس کو بہت ہی کم وقت میں مکمل طور پر تمام جانبوں سے سمجھ لیا جائے۔ اس کے لیے کافی وقت درکار ہے، اس کے تمام پہلوؤں کو، تمام آسپیکٹس کو سمجھنے کے لیے۔ لیکن میں بہت ہی اختصار سے کوشش کروں گا کہ اولیاء کے تعلق سے قرآن و سنت کی روشنی میں جو باتیں سامنے آتی ہیں وہ آپ کے پاس، آپ کے سامنے، آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ ولی کے معنی
عربی زبان میں دوست کے ہوتے ہیں، قریبی کے ہوتے ہیں، مددگار اور محافظ کے ہوتے ہیں۔ عربی زبان میں جب ولی کا لفظ آتا ہے تو ساتھی، دوست، قریبی اور اسی طرح سے مددگار اور محافظ کے بھی ہوتے ہیں۔ جب بندے کو اللہ کا ولی کہا جائے کہ یہ بندہ اللہ کا ولی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا قریبی مقرب بندہ ہے اور یہ اللہ کا دوست ہے، اللہ نے اس کو اپنا دوست بنا لیا ہے۔ اللہ کے بارے میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے اللہ نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لے آئے۔ تو یہاں معنی دوست کے بھی ہوتے ہیں اور خصوصی طور پر یہاں معنی ہوتے ہیں مددگار اور محافظ کے، رہبر کے، اس لیے کہ آگے اللہ نے فرمایا یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ ان کو اندھیروں سے اجالے کی طرف باہر نکال لاتا ہے، اندھیرے سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے اللہ ایمان والوں کو، اور کہا کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ایمان والوں کا۔ تو ولی کا لفظ دوست، قریبی، مددگار و محافظ، ان تمام الفاظ معنی کے اعتبار سے ذکر ہوتا ہے، اور قرآن میں مختلف معنی کے اعتبار سے الگ الگ جگہوں پر یہ لفظ آیا ہے۔ ہم جس موضوع سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں وہ اللہ کے مقرب بندوں کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں دو قسم کے لوگ ہیں جو غلو یا تقصیر کے شکار ہوئے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو سرے سے اولیاء کو نہیں مانتا ہے، اس کا کہنا ہے کہ کوئی ولی وغیرہ نہیں ہوتا ہے، سارے بندے برابر ہیں، یا اس طرح کی جو بھی باتیں لوگ کہتے ہیں کہ زمین پر اللہ کے ولی ان کا کوئی وجود نہیں ہوتا ہے، زمین پہ کوئی اللہ کا ولی نہیں ہوتا ہے۔ یہ لوگ غلط ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ولیوں کو مانتے ہیں لیکن ان کا یہ ماننا دلیل کی بنیاد پر نہیں ہوتا ہے۔ کسی کا دل بولتا ہے کہ فلاں ولی ہے، کسی کے قصے اور کچھ عجیب و غریب چیزیں دیکھ کر آدمی اس کے بارے میں بولنے لگ جاتا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، اور لوگوں کے اپنے اپنے پیمانے ہیں لوگوں کو ولی بنانے کے اعتبار سے۔ حد یہاں تک آ جاتی ہے کہ ایک آدمی اگر سب سے ہٹ کے عجیب و غریب چیزیں کرنے لگے، کپڑے پھاڑے اور زبان سے غلط باتیں کہے اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جنون میں مبتلا ہو جائے تو بہت سارے لوگوں کے نزدیک یہ بھی ولایت کی چیز ہوتی ہے۔ کتنے ولیوں کو جن کو ولی مانا جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ نہ اپنی پاکی کا خیال رکھ سکتے ہیں، نہ وہ اللہ کی عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، نہ ان کی زبان سے علم و حکمت کی کوئی بات نکلتی ہے، لیکن لوگ ان کو ان کے عجیب ہونے کی وجہ سے ولی بنا لیتے ہیں۔ تو یہ دونوں طریقے قرآن و سنت کی روشنی میں غلط ہیں۔ اللہ کے ولی ہوتے ہیں لیکن اللہ کا ولی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شریعت سے وہ آزاد ہو جائے، اللہ کا ولی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے عجیب و غریب چیزیں ہونے ہی لگیں، اللہ کا ولی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدود میں داخل ہو جائے، ربوبیت کی صفات اس کو مل جائے، رب کی جو خاصیت ہے اس کو مل جائے، اولاد دینا وغیرہ وغیرہ، یہ ولی ہونا نہیں ہے۔ اب ولی کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا ہے، کس کو ولی مانا جائے، ولی کے بارے میں اسلام میں عقیدہ کیا ہے، یہ اگر ہم کو واقعی دیکھنا ہے تو یہ دلیلوں کے تابع ہو کر ہم کو دیکھنا پڑے گا۔ اسلام میں کوئی بھی عقیدہ آپ ایسا نہیں بنا سکتے کہ میرے دل میں بات آئے اس لیے میں اس کو مانتا ہوں، ہو سکتا ہے کسی اور دین میں ایسا ہو، کچھ اور لوگ ایسا مانتے ہوں، لیکن واقعی کوئی مسلمان ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والا ہے، جو یہ مانتا ہے کہ اسلام دین کامل ہے، جو یہ مانتا ہے کہ اسلام میں عقیدے اور عمل کے اعتبار سے کامل درجے میں رہبری موجود ہے، جو یہ مانتا ہے کہ اسلام میں کسی انسان کو اپنی طرف سے کوئی چیز داخل کرنے کا
اختیار نہیں ہے، جو ہے اس کو مان کے چلنا ہے۔ جو آدمی یہ مانتا ہے، جو آدمی اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی کوئی بات چھپائی نہیں ہے، جو آدمی یہ مانتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ دین میں کسی بھی بات کے معلوم کرنے کے لیے قرآن و سنت کی طرف پلٹے اور رجوع کرے۔ آپ کو ولی کے بارے میں معلوم کرنا ہے، آپ قرآن و حدیث کی طرف آئیے۔ آپ یہاں وہاں تلاش کریں گے، آپ قصے کہانیوں میں دیکھیں گے، آپ لوگوں کی زبان پہ چلنے والی باتوں کو دیکھیں گے، آپ اپنے دل میں جھانک کے دیکھیں گے، آپ اپنے ذہن میں عقل میں جو باتیں آ رہی ہیں آپ ان کو عقیدہ بنا لیں۔ یہ کیا مسلمان کا طریقہ ہے؟ یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے۔ صحابہ ایسے نہیں تھے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسا سکھایا۔ وہ پابند تھے، جو بھی مانتے تھے قرآن و سنت کی بنیاد پر مانتے تھے، چاہے وہ عقیدہ ہو یا عمل۔ لہٰذا ولی کے سلسلے میں معلومات کے لیے ہم کہاں جائیں؟ ہمارے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں معلوم کریں کہ ولی کن کو کہتے ہیں، ان کی کیا صفات ہیں، ان کی کیا باتیں عجیب ہو سکتی ہیں، اور ان کے لیے کیا حدود ہیں، کیا حدیں ان کی ہیں۔ تو کتاب و سنت اور سلف کا منہج یہ ہماری ہدایت کے لیے، گمراہی سے بچنے کے لیے ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل حدیث اولیاء کو نہیں مانتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی آدمی، کوئی عیسائی کہے کہ آپ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ اس سے کہا جائے کہ بھائی ہم مانتے ہیں، کہا جیسے ہم مانتے ویسے آپ نہیں مانتے۔ تو کیسا مانے؟ جیسا آپ مانتے ویسا مانے، یا جیسے اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ویسا مانے۔ اس کو یاد رکھیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے عیسائی بھی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے مسلمان بھی ہیں، لیکن دونوں کے ماننے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ عیسائی اپنے دل سے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، بلکہ بعض نے تین میں کا ایک تیسرا بنا دیا، بعض نے اللہ کی صفات ان کو دے دی، بعض نے اللہ بنا دیا ان کو، نعوذ باللہ۔ یہ ماننا اللہ کے نزدیک ماننا نہیں ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ نے فرمایا ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمان مانتے ہیں تو کیا مانتے ہیں؟ وہ جو اللہ اور اس کے رسول نے ہم کو بتایا ہے۔ لہٰذا کسی کے بھی بارے میں اگر ہم کو کچھ ماننا ہے تو ہم کتاب و سنت کی بنیاد پر مانیں، اور اگر کتاب و سنت نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کسی کے، تو یہ دیکھے کہ ہمارے سلف، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اس بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں، اس آیت کو انہوں نے کیسے سمجھا، اس حدیث کو انہوں نے کیسے سمجھا۔ اگر ہم ان تینوں چیزوں سے آزاد ہو جاتے ہیں تو گمراہی کے دروازے ہمارے لیے کھل جاتے ہیں، لیکن ہم ان تینوں چیزوں کے پابند ہو جاتے ہیں تو گمراہی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اور اگر تینوں چیزوں سے ہم آزاد ہو جائیں تو پھر اس کے بعد ہر آدمی کا اپنا ایک دین ہو جاتا ہے۔ لہٰذا آئیے دیکھتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں اولیاء کے بارے میں کیا باتیں آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار، جان لو، الا ان اولیاء اللہ، اللہ کے اولیاء کے لیے، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ لا خوف علیہم، اللہ کی طرف سے ان پر کوئی خوف نہیں ہے، انہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ولا هم يحزنون، اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ اکثر اوقات ولیوں کے بارے میں جب کوئی بتاتا ہے یہاں تک آ کے رک جاتا ہے۔ ولیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دو باتیں فضیلت کی اس حصے میں کہی ہیں، ایک ان پر خوف نہیں، دو ان کے لیے غم نہیں۔ زندگی میں دو چیزیں آدمی کی تکلیف کا ذریعہ بنتی ہیں، ایک کل کیا ہوگا کا خوف، اور دو پیچھے کیا نقصان ہوا ہے، تکلیف ہوئی ہے، اس کا غم۔ دیکھیے ایک آدمی کل کہیں یہ چیز مجھ سے کھو تو نہیں جائے گی، اس کو ڈر رہتا ہے، آئندہ آنے والا کل ہے، اس میں آج ایک نعمت اس کے پاس ہے، کل ہو سکتا ہے کھو جائے، اس کو ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں یہ مجھ سے چھن نہ جائے۔ ڈر فیوچر کے اعتبار سے ہوتا ہے، مستقبل کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ غم جو کھو چکا ہے اس کا ہوتا ہے، کل آپ سے کچھ کھو گیا، نقصان ہو گیا، بیمار ہو گیا، کوئی محبت جس سے تھی وہ چلا گیا دنیا سے،
پیسے کھو گئے یا گھر کھو گیا، جو بھی چیزیں ہیں نقصان ہو گیا، تو دنیا کا کھونا آدمی کے دل میں غم پیدا کرتا ہے، اور کھونے کل کہیں کھو نہ جائے یہ آدمی کے دل میں ڈر پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ولیوں کے لیے وعدہ کر رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے تھے ان سے کہ اللہ تعالیٰ نیکی پر، ایمان و عمل پر یہ عطا کرے گا، اللہ وہ ضرور دے گا۔ انہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی پکڑ نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے اونچے وعدے ہیں، ان کے لیے مراتب ہیں، اور ان مراتب میں بھی انہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کہیں ان کے عمل سے اللہ کم تو نہیں دے گا۔ انہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی ناراضگی سے امن میں ہے۔ اور دو، دنیا میں جو کچھ ان سے کھو گیا، مال و دولت، بیوی، اسباب، بچے، اور اسی طرح سے عبادات اللہ کی، کیونکہ اولیاء کو مال و دولت کھونے کا غم نہیں ہوتا ہے۔ دنیا سے جاتے وقت بھی اگر ان کو غم ہوگا تو یہی غم ہو سکتا ہے کہ میں اور عبادت اللہ کی کر لیتا، میں کچھ اور نیکی کر لیتا۔ تو ان نیکیوں کا، عبادات کا، اعمال کا کھونا ان کے لیے غم کا سبب بن سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا انہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ان کے لیے کوئی غم ہے۔ ایسا بھی نہیں ہوگا کہ جنت میں جانے کے بعد ان کی توقع اور ان کی امید سے کم دیا جائے کہ انہیں احساس ہو کہ ہم کو کم ملا ہے۔ قیامت کے دن جنت میں جانے کے بعد میں نہ قیامت کے دن ان کے لیے ڈر ہے، نہ جنت میں جانے کے بعد ان کے لیے غم ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، کہ جو لوگ ایمان پر جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور پھر اس پر ثابت قدم رہے، پھر سیدھی راہ چلے، ٹیڑھا راستہ اختیار نہیں کیا، اللہ رب ہے ماننے کے بعد سیدھے راستے پر چلتے رہے، کیا ہوگا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں موت کے وقت۔ تفسیر ابن کثیر یا دوسری تفاسیر آپ دیکھیں، موت کے وقت فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں جب ان کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، اور ان سے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف مت کرو، ڈرو مت، اور غم مت کرو، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، بلکہ اس جنت کی خوشخبری سنو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ تو یہ جو خوف اور غم کا معاملہ ہے، وفات کے وقت ان کو تلقین کی جاتی ہے کہ اب تمہارے لیے کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، تم نے جو کرنا تھا کر لیا، آگے کے لیے ڈرو مت۔ جو دنیا سے تمہاری موت کی وجہ سے چھوٹ رہا ہے اس کا غم مت کرو، آگے کے بارے میں ڈرو مت، پیچھے کے بارے میں غم مت کرو، بلکہ خوشخبری سنو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ تو اولیاء کے لیے اللہ نے یہ بات کہی کہ ان کے لیے خوف اور غم نہیں، ورنہ دنیا میں تو غم ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا انتقال ہوا، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے، دنیا میں ولی کو غم ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ڈر ہوتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا عصا زمین پہ ڈالو، جب عصا ڈالا زمین پہ سانپ بن گیا، ڈر کے بھاگے۔ دنیا میں ڈر ہے، لیکن یہ مطلب نہیں کہ ان کو کبھی دل میں ڈر نہیں آتا، ان کو کبھی دل میں غم نہیں آتا، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کرے گا جو ان کے ڈر والا معاملہ ہو، انہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈر کے معاملات اللہ عذاب اور پکڑ اور ناراضگی کا معاملہ ان سے ہٹا دے گا۔ ان کے لیے کچھ ایسا ان کو آخرت میں نہیں ہوگا جس سے وہ غم میں مبتلا ہوں، جہنمی غم میں ہوں گے۔ ایک تو اپنی زندگی کے برباد کرنے کی وجہ سے، دوسرے یہ کہ اب کفر کی وجہ سے جہنم سے نہیں نکل سکتے، غم پر غم ان کو ہوگا۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ایک وقت آئے گا کہ کفر کرنے والے تمنا کریں گے کاش ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب لا الہ الا اللہ کہنے والے ہر انسان کو جہنم سے نکال دیا جائے گا۔ اس وقت سوچیں گے کہ ہمارے پاس اگر ایمان ہوتا، ہمارے پاس اسلام ہوتا، ہمارے پاس توحید ہوتی تو ہمیں بھی نکالا جاتا۔ وہ غم اور افسوس میں ہوں گے۔ تو ان کے لیے، اولیاء کے لیے غم نہیں ہے، اولیاء کے لیے خوف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قیامت کے دن کے لیے سارے معاملات ان سے ہٹا دیے، وہ خوش رہیں گے، ان کے چہروں پر خوشی ہوگی، انہیں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، انہیں اللہ کا قرب نصیب ہوگا، انہیں قیامت کے دن لباس ملے گا، انہیں حوض کوثر کا پانی ملے گا، انہیں سایہ ملے گا۔ حدیث میں آپ نے سنا ہوگا 7 لوگ ہیں جو اس دن، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کے سائے کے سوا، اور بعض روایات میں عرش کے سائے کے سوا، اس دن وہ عرش کے سائے میں ہوں گے۔
جس میں وہ جوان بھی ہے جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں کٹی ہو۔ تقوی، اخلاص، عبادت، عمل والی زندگی اور اسی طرح سے زہد اور انفاق والی زندگی جینے والے بندے قیامت کے دن اللہ کے سائے میں ہوں گے، وہ عرش کے سائے میں ہوں گے۔ لہٰذا اللہ کے ولی، ان کے بارے میں 2 باتیں اللہ نے بیان کی ہیں، لیکن اکثر لوگ آپ کو یہی بات بیان کریں گے، لیکن آگے جو بات ہے ولی ہوتا کون ہے، ولی کے لیے اللہ کی طرف سے کیا ہے یہ تو آپ کو معلوم ہے، لیکن ولی ہوتا کون ہے؟ کیا ہر چلنے پھرنے والا آدمی ولی ہوتا ہے؟ نہیں۔ واقعی ولی ولایت 2 مرتبے اس کے ہیں، ایک ہے ولایت عامہ، ایک ہے ولایت خاصہ۔ ایک ہے عام ولایت اور ایک ہے خاص خصوصی ولایت۔ ہم آگے دیکھیں گے اس کی تفصیل کیا ہے، لیکن ولایت کی شرط کیا ہے، کون ولی بنتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کی زندگی جیتے رہے، یتقون تقوی والی زندگی جیتے رہے۔ الذین آمنوا، ان کے پاس ایمان تھا، ان کے پاس صحیح عقیدہ تھا، وہ ایمان والے لوگ تھے، کفر اور شرک میں نہیں تھے، بلکہ کفر اور شرک سے بچ کے وہ ایمان لائے، ان کی زندگی میں توحید تھی، ان کی زندگی میں عقیدے کی صحت تھی، صحیح عقیدہ ان کا تھا۔ نمبر 2، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، وہ آزاد جینے والے نہیں تھے، حلال و حرام میں کوئی تفریق نہیں، اللہ کے حکموں کو توڑنا یہ نہیں تھا ان کی زندگی میں۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، وہ پرہیزگار لوگ تھے، وہ اللہ کی نافرمانی سے بچتے تھے، وہ اللہ کے حکموں کی پابندی کرتے تھے، وہ گناہوں سے بچنے والے لوگ تھے، وہ حرام سے بچنے والے لوگ تھے، وہ ایسی ہر چیز سے بچتے تھے جو اللہ سے بندے کو دور کرتی ہے۔ تقوی کے معنی بچنا کے ہوتے ہیں۔ تو ولی وہ ہے جس کی زندگی میں برائیوں سے بچنا ہو۔ جو آدمی برائیوں کی طرف چیل کوے کی طرح اور جنگلی جانوروں کی طرح دوڑتا ہے وہ ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ولی کی 2 صفات اللہ نے یہاں بیان کی، ایک صحیح عقیدہ، 2 تقوی۔ ایمان کے اعتبار سے صحیح عقیدہ اس کے اندر ہونا چاہیے۔ اس کا عقیدہ خراب ہے وہ ولی نہیں ہے، وہ شرک کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے، ولی نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس کی زندگی میں تقوی ہونا چاہیے، وہ پابند ہونا چاہیے، آزاد نہیں۔ وہ ولی نہیں ہوگا جو کہے کہ ہم دل کی نماز پڑھتے ہیں، وہ ولی نہیں ہوگا جو چرس گانجا پیتا اور مگن رہتا ہو اللہ کی یاد میں، یہ ولی نہیں ہے۔ جو نشہ کرے وہ ولی ہے، جو آدمی نمازوں کو چھوڑے وہ ولی ہے، جو نجس رہے ہر وقت میں پاک نہ رہے وہ ولی ہے، جو گالیاں دے وہ ولی ہے، جو عورتوں کو چھوئے وہ ولی ہے، جو آدمی اللہ کے حکموں کو توڑ کی زندگی گزارے وہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ اللہ کے ولی بہت ہی اعلیٰ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ عام ایمان والوں سے اوپر کے لیول کے ہوتے ہیں۔ ایک عام آدمی بھی جو گناہ نہیں کرتا ہے، اگر کوئی دوسرا آدمی کر رہا ہے اور اسی میں پڑا ہوا ہے، توبہ بھی نہیں کرتا ہے، اسی میں پڑا ہوا ہے، ایسے آدمی کو آپ ولی کہیں تو یہ علم کا جنازہ ہے، یہ قرآن و سنت کے انکار کے مترادف ہے کہ ایک آدمی کیا مان رہا ہے، قرآن و سنت کہاں چلا گیا، یہ قرآن و سنت میں نہیں ہے۔ تو ولی کی صفت میں 2 صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی، ایک ایمان اور دوسرے تقوی۔ یہ جس میں ہے، جس درجے کا ہے وہ اس درجے کا ولی ہے، اور جس میں یہ نہیں ہے، شرک اور کفر میں وہ ہے اور تقوی نہیں ہے بلکہ بے حیائی اور گناہوں میں پڑا ہوا ہے، اس کو آپ ولی نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ بات بنیادی طور پر آپ یاد رکھیں۔ اس سلسلے میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تفسیر ابن کثیر میں سورہ یونس آیت نمبر 62 کی تفسیر میں کہتے ہیں فَكُلُّ مَنْ كَانَ تَقِيًّا كَانَ لِلَّهِ وَلِيًّا، بہت عمدہ جملہ ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ فَكُلُّ مَنْ كَانَ تَقِيًّا كَانَ لِلَّهِ وَلِيًّا، ہر وہ آدمی اللہ کا متقی بندہ ہے، اللہ سے ڈر کے پابند زندگی گزارتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ معلوم ہوا کہ ولایت کے لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ ہر ایسی چیز سے بچے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ ایسا کوئی بندہ اگر ہے جو شرک سے بچتا ہے، کفر سے بچتا ہے، نفاق سے بچتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اللہ کے حکموں کو توڑنے سے بچتا ہے، اللہ کے حکم کو ضائع کرنے سے بچتا ہے، ایسا اگر کوئی بندہ ہے تو وہ جس درجے کا اس میں ایمان و تقوی ہے، جس درجے کا اس میں ایمان اور تقوی ہے،
اس درجے کا وہ اللہ کا ولی ہے. تھوڑے درجے کا ایمان ہے، تھوڑے درجے کا تقوی ہے، وہ اتنے لیول کا ولی ہے جب تک کہ اسلام سے باہر نہ نکلے. اور ایک دم ہائی لیول کا ایمان ہے، ایک دم ہائی لیول کا تقوی ہے، اعلیٰ قسم کا ایمان و تقوی اگر ہے وہ اعلیٰ قسم کا ولی ہے. تو اولیاء میں بھی مراتب ہوتے ہیں جیسے ایمان والوں میں مراتب ہوتے ہیں. تو ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ولی وہ ہے جو ایمان و تقوی کی صفات سے متصف ہو. اور آگے آئیے، اللہ کا ولی وہ ہے جو قرآن سے چمٹا ہوا ہو، جس کی زندگی میں قرآن کا علم اور قرآن کے مطابق عمل ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ اہلین من الناس، لوگوں میں اللہ کے کچھ خاص بندے ہوتے ہیں، کچھ اللہ والے ہوتے ہیں. قالوا یا رسول اللہ من ہم، لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں؟ اہلین من الناس، اللہ والے بندے ہیں، کون ہوتے ہیں؟ قال ہم اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہ، آپ نے فرمایا وہ قرآن والے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں. کون سے بندے؟ جو قرآن سے جڑے رہیں، جن کی زندگی میں اصولوں کی بنیاد قرآن، جن کا عقیدہ، جن کا عمل، جن کے اصول، جن کا زندگی جینے کا طریقہ قرآن سے ملتا ہو. وہ یہاں وہاں سے عقیدے قصے کہانیوں سے نہیں لیتے ہیں، وہ یہاں وہاں سے دین کے اصول نہیں لیتے ہیں، بلکہ ان کا اصل علم کا ذریعہ جو ہے وہ قرآن ہے. وہ قرآن پڑھنے والے، اس پر ایمان لانے والے، اس کے مطابق عمل کرنے والے، اس کے علم کی گہرائیوں میں جانے والے، اس کی تبلیغ کرنے والے، اس کی طرف لوگوں کو بلانے والے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ والے کون ہیں اس کے جواب میں کہا ہم اہل القرآن. وہ کون ہیں؟ وہ قرآن والے لوگ ہیں جن کی زندگی میں قرآن کا خاص مقام ہے. تو جو آدمی قرآن سے بھاگ رہا ہو، جو آدمی قرآن کی دعوت سے بھاگ رہا ہو، بلکہ قرآن نہ خود پڑھتا ہو، نہ دوسروں کو پڑھنے دیتا ہو، نہ خود سمجھتا ہو، نہ دوسروں کو سمجھنے دیتا ہو، ایسا آدمی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے. تو یہاں معلوم ہوا کہ اللہ کے ولی قرآن والے ہوتے ہیں. اس کو امام احمد، نسائی، ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے. خالد ابن احمد اہل علم سے گزرے ہیں اور امام الذہبی نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں ان کی بہت تعریف کی، ان کو امام کہا ہے اور یہ لغت کے ماہر علماء میں سے گزرے ہیں. الخلیل ابن احمد الفراہیدی یہ اکابر علماء میں سے ہیں. یہ کہتے ہیں ان لم یکن اہل القرآن والحدیث اولیاء اللہ فلیس للہ فی الارض ولی. کہتے ہیں اگر قرآن و حدیث والے اگر اللہ کے ولی نہیں ہیں تو زمین میں پھر اللہ کا کوئی ولی ہے ہی نہیں. اس کو شرف اصحاب الحدیث میں خطیب البغدادی نے ذکر کیا ہے. یعنی کیا کہہ رہے ہیں؟ واقعی اگر کوئی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے تو وہ قرآن و حدیث والا ہوگا. جو آدمی قرآن و حدیث والا نہیں ہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے. اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا امام، اتنی بڑی بات کہہ رہا ہے، یہ واقعی حق بات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ چکے ہیں میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوں گے. وہ اللہ کی کتاب اور میری سنت سے. معلوم ہوا کہ وہ آدمی گمراہ ہے جو قرآن و سنت کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑ دے. ہدایت وہاں سے شروع ہوتی جب آدمی قرآن و سنت کو تھامتا ہے، پھر اس کے بعد ہدایت کے مراتب یہاں تک کہ آدمی اللہ کا ولی بن جاتا ہے. تو ہدایت کی پہلی سیڑھی کتاب و سنت کو تھامنا ہے. ولایت تو بہت آگے ہے، ابھی ہے خصوصی ولایت کا مرتبہ آگے ہے. شروعات ہی ہوگی جب آدمی قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامے. اگر یہاں فیل ہو جائے تو آگے ولایت کا دروازہ ہی اس کے لیے بند ہے. تو کہتے ہیں اگر قرآن و حدیث والے اللہ کے ولی نہیں ہیں تو میں نہیں جانتا پھر زمین میں اللہ کا کوئی ولی ہے. یعنی کوئی ولی ہو ہی نہیں سکتا اگر قرآن و حدیث والے نہیں ہیں تو. اسی طرح سے امام احمد ابن حنبل کو سبھی جانتے ہیں، یہ چوتھے امام ہیں اور علم کے اعتبار سے اور خصوصی حدیث کی خدمت کے اعتبار سے بہت ہی معروف و مشہور ہیں. خصوصاً خلق قرآن کے فتنے میں جمنا ان کا امت کے لیے خود ایک بعد والوں کے لیے اسوہ ہے کہ فتنے میں کیسے جما جاتا ہے. کہتے ہیں ان لم یکن اصحاب الحدیث هم الابدال فمن یکون.
شرف اصحاب الحدیث میں خطیب البغدادی نے یہ روایت نقل کی ہے۔ امام احمد کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے سنا ہوگا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں میں مختلف مرتبے ہوتے ہیں، لوگوں نے اپنے طور پر بنا لیے ہیں، بہت سے تو اس میں سے ثابت نہیں ہیں، جس میں کہتے ہیں کہ قطب ہوتے ہیں، غوث ہوتے ہیں اور عمد ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے نجبا ہوتے ہیں اور نقبا ہوتے ہیں اور اوتاد ہوتے ہیں اور مکتومان ہوتے ہیں، اور بہت کچھ باتیں لوگوں نے کہی ہیں۔ ان میں سے کہتے ہیں کہ ابدال بھی اولیاء کی ایک قسم ہے۔ ابدال کیوں کہتے ہیں ان کو؟ ایک گیا تو دوسرا آتا ہے، جب ایک چلا جائے دوسرا آتا ہے۔ بہت ساری خرافات ان کے سلسلے میں لوگ بیان کرتے ہیں کہ آسمان و زمین کا نظام یہ سنبھالتے ہیں۔ آسمان و زمین کا نظام کوئی ابدال نہیں سنبھالتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کو تھامے ہوئے ہیں، اور اس میں فرشتے اللہ کے حکم سے اللہ کے جو بھی فرامین ہوتے ہیں ان کا نفاذ کرتے ہیں۔ کسی اس طرح کے ابدال کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی زمین و آسمان کی ذمہ داری نہیں دی ہے۔ لیکن ابدال ہیں کیا؟ امام احمد کہتے ہیں کہ جو لوگ اولیاء کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ابدال ہوتے ہیں، اگر واقعی ابدال ہیں اور اللہ کے ایسے کچھ ولی ہوتے ہیں کہ ایک گیا تو دوسرا آتا ہے، پچھلے کا کام آگے بڑھاتا ہے، اگر ایسا ہے تو امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ اگر اصحاب الحدیث، اہل حدیث اگر ابدال نہیں ہیں تو پھر میں نہیں جانتا اور کون ہے۔ فمن یکن، اور کون ہوگا؟ اہل حدیث ہی ابدال ہیں۔ اگر ابدال ہیں بھی تو اہل حدیث ہیں، کہ ایک محدث چلا گیا، ایک حدیث کی اور قرآن کی بات کرنے والا چلا گیا، کہیں نہ کہیں دوسرا کوئی پیدا ہو جاتا ہے۔ قرآن و سنت کی بات کہنے والا اگر ایک فوت ہو جائے تو دوسرا فوراً آ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت تک کے ایک جماعت ایسی رہے گی جو حق پر قائم رہے گی اور اہل باطل سے لڑتی رہے گی۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، اور اس کے بارے میں امام احمد خود کہتے ہیں کہ اگر اس سے مراد اہل الحدیث نہیں، اصحاب الحدیث نہیں، تو میں نہیں جانتا کون ہے۔ تو یہ ہمیشہ رہیں گے کہ ایک گیا دوسرا آئے گا، ہر دور میں اہل حق رہیں گے۔ کون ہیں وہ؟ امام احمد کہتے ہیں کہ اگر ابدال ہیں تو اہل حدیث ہیں۔ لیجئے کہ اگر ولی اللہ کے واقعی ہوتے ہیں ایسے تو وہ اہل الحدیث ہی میں سے ہوں گے، یہ امام احمد کہتے ہیں۔ اور امام احمد نہیں کہتے ہیں، امام احمد کے علاوہ اولیاء میں سے بہت بڑے ولی جن کو سبھی مانتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا ہے کہ اہل السنہ کا اگر کوئی نام ہے تو وہ اہل حدیث ہے، اہل سنت ہی حق پر ہیں، اور اہل سنت کا اگر کوئی نام ہے تو وہ کیا ہے؟ اصحاب الحدیث۔ تو علماء کی بہت ساری تصریحات اس سلسلے میں ہے، وضاحت اس سلسلے میں ہے کہ واقعی آدمی کو ولی بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن و سنت کا پابند ہو، اگر نہیں ہے تو پھر پہلی ہی شرط اس نے ختم کر دی ہے۔ لہٰذا یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ کوئی بھی آدمی کسی کو بھی ولی بنا لے صحیح نہیں ہے۔ ولی بننے کے لیے کم سے کم مرتبہ یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت کا پابند ہو، عقیدے اور عمل کے اعتبار سے۔ ولایت کے یا اللہ کے قرب کے کتنے مراتب ہیں؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ سورہ النساء آیت نمبر 69 میں اللہ نے فرمایا کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا، اور اللہ نے پھر 4 مرتبے اس کے بعد بیان کیے۔ جو بھی آدمی اللہ اور اس کے رسول کی بات مان کر چلے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آخرت میں جنت میں اس کو 4 لوگوں کے ساتھ رکھے گا، اس کا انجام ان کے ساتھ ہوگا، اس کی منزل ان کے ساتھ ہوگی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ نے 4 لیول بیان کیے، 4 مراتب بیان کیا بنیادی طور پر۔ کیا مراتب ہیں؟ اللہ نے فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ کون کون ہیں 4 مرتبے کے لوگ؟ اللہ کے مقرب بندے، اللہ کے قریب بندے۔ کون ہیں؟ نمبر 1 نبی، یہ سب سے اونچا مرتبہ۔ نبی کے بعد صدیق، یہ نبی سے کم درجہ۔ پھر اس کے بعد شہید، اس کے بعد صالح، یہ 4 مرتبے ہیں اللہ کے مقرب بندوں کے۔ مقرب اللہ کا قریب، نزدیک والا بندہ جس سے اللہ کو محبت ہوتی ہے۔ کون ہیں یہ لوگ؟ نبی، صدیق، شہید،
اور صالح. تو یہ 4 مرتبے. نبی کا درجہ سب سے اوپر ہے، پھر نبیوں سے بھی اوپر نبیوں میں سے جو رسول ہوتے ہیں، پھر ان رسولوں میں بھی 5 رسول ہیں، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس اعتبار سے یہ یعنی 4 مرتبے بنیادی طور پر ہیں، نبی، صدیق، شہید اور صالح. یہ اللہ کے قریب بندوں کے ہیں، اللہ کے مقرب بندوں کے یہ مراتب ہیں. اللہ نے فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور ساتھی ہونے کے اعتبار سے کتنے اچھے لوگ ہیں. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اس امت کے اعتبار سے سب سے بہتر لوگ کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو میرے دور کے ہیں، پھر وہ جو ان کے بعد، پھر وہ جو ان کے بعد. 3 مرتبے آپ نے بیان کیے. بہترین لوگ اگر